بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بیگم کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے حق میں یا میرے جو سزا ہے اس میں جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے سب جیل کا بنی گالہ کا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی ہمارے کارکنان کے جیسے مساوی حقوق دیے جائیں اور ان کے طرح ہی ٹریٹ کیا جائے، اور مجھے بھی اپنے کارکنان کے ساتھ جیل میں منتقل کیا جائے۔ میں کوئی الگ سے ٹریٹمنٹ نہیں چاہتی۔ یہ بشریٰ بیگم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی دستبرداری کا سلسلہ جاری تھا، اس میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 72 پڑھنے جا رہا ہوں، جس کے مطابق اب اگر کوئی دستبردار کروا بھی لے تو قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور وہ جو دستبردار کروانے والے ہیں ان کو اس کا کیوں فائدہ نہیں ہوگا، الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جلاؤ گھراؤ مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ 9 مئی کے لاہور میں یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں فرد جرم عائد ہوئی ہے، اور یہ تھانہ شادمان جلانے کا مقدمہ تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید سمیت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت تھی اور کارکنان تھے، جیل ٹرائل کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ جج محمد نوید اقبال صاحب ہیں، یہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں۔ انہوں نے ملزمان میں جو چالان کی نقول ہیں، کاپیز ہیں، وہ بھی تقسیم کر دی ہیں، اور اس کے بعد جو مزید کارروائی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے گواہان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے سماعت پر ملزمان پر فرد جرم کے آج عائد کی ہے اور چالان کی نقول بھی تقسیم کر دی ہیں، اور اب اگلی تاریخ پر عدالت نے گواہان کو طلب کر لیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب نگران وفاقی حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی جو نجکاری سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 2 دن پہلے ہی الیکشن کمیشن نے روکا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق رپورٹ دی جائے اور نجکاری سے کو روکا جائے۔ اب وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے پی آئی اے کی جو تنظیم نو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے نجکاری ڈویژن کی سفارش پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی تنظیم نو کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز گزشتہ کئی برسوں سے خسارے میں ہے، جبکہ کابینہ کے گزشتہ اجلاسوں میں پی آئی اے کی مالی و انتظامی جو تنظیم نو ہے اس کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر کی تقرری کی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ کو مزید بتایا گیا ہے کہ فائنینشیل ایڈوائزر کی جانب سے بین الاقوامی مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پی آئی اے کی مالیاتی تنظیم نو کا منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کے تحت پی آئی اے کو 2 کمپنیوں ٹاپ کو اور ہولڈ کو میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پی آئی اے کے بنیادی آپریشنز، انجینئرنگ، گراؤنڈ ہینڈلنگ، کارگو، فلائٹ، کچن اور ٹریننگ کو ٹاپ کو، جبکہ دیگر ادارے جیسا کہ جو مختلف انویسٹمنٹ کے ہیں اور دیگر ذیلی اداروں اور پراپرٹیز کو ہولڈ کو میں شامل کیا جائے گا۔ 2 مختلف کمپنیز میں تقسیم کیا جا رہا ہے پی آئی اے کو۔ کابینہ شرکا کو بتایا گیا کہ ان اقدامات سے سرمایہ کاروں کو پی آئی اے کی طرف راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے کابینہ کی ذیلی کمیٹیوں برائے نجکاری کو حکومتی ملکیتی اداروں کے پی آئی اے پر تصفیہ طلب رقوم کے حوالے سے معاملات جلد نمٹانے کے بھی ہدایات کر دی ہیں۔ چونکہ یہ فائنل میٹنگ تھی کابینہ کی، شاید پھر کابینہ کی جو نگران کابینہ ہے اس کی میٹنگ نہ ہو سکے، لیکن جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک تسلسل تھا پی ڈی ایم کی حکومت کا، آگے بھی آج بھی اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف کو وزیر اعظم کے طور پہ اشتہار چھاپے گئے ہیں۔ تمام اخبارات نے نواز شریف کو وزیر اعظم لکھا ہے۔ قانون اس کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے، آپ انتخابات سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں چھاپ سکتے۔ پیمرا کے قوانین، رولز بہت کلیئر ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو نظام چل رہا ہے اس میں ان ساری چیزوں کی قانون اور آئین اور رولز کی جو چیزیں ہیں وہ مرضی کے تحت چلائی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ اور اگر یہی تسلسل چلتا ہے اور نواز شریف ہی وزیر اعظم بن کے آ جاتے ہیں تو پھر یہی جو پالیسیز ہیں یا جو فیصلے ہیں اسی کا تسلسل آگے بڑھایا جائے گا۔ این 127 میں ووٹوں کی خریداری سے متعلق ایک تنازع پیدا ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، چونکہ یہ دونوں جانتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے۔ عطا تارڑ نے باقاعدہ طور پر
چھاپا مارا اور پولیس کو ساتھ لے گئے، وہاں سے 2-3 کارکنان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پکڑا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے دھاوا بولا ہے اور ہمارے لوگوں کو اغوا کیا ہے۔ دونوں کی درخواستیں جمع ہو گئیں الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیے۔ اب جیسا کہ پاکستان پینل کوڈ میں بھی کچھ ایسے اوفینسز ہیں جو قابل صلح ہیں، جو کمپاؤنڈیبل ہیں، کچھ ہیں جو نان کمپاؤنڈیبل ہیں، جیسے تھیفٹ ہے، وہ چوری جو ہے وہ نان کمپاؤنڈیبل ہے۔ اگر چور کی اور جس کی چوری ہوئی ہے ان کی آپس میں صلح بھی ہو جائے تو اس کے باوجود ریاست کی ذمہ داری ہے، چونکہ جو چوری ہے وہ ریاست کے خلاف اوفینس میں ہے۔ اسی طریقے سے جو ووٹوں کی خریداری ہے یہ ریاست کے خلاف اوفینس ہے۔ اب انہوں نے صلح کر لی ہے اور صلح میں کہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے پر لگائے گئے الزامات بھی ہم واپس لیتے ہیں، اور چونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو کوئی انکوائری کروانی نہیں ہے، دونوں نے جو ایک دوسرے پر الزامات لگائے تھے وہ واپس لے لیے ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیل NRO یا کلین چٹ دے دی ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے معاملہ وائنڈ اپ کر دیا ہے اور خود ہی انہوں نے بیٹھ کے ساری چیزیں ختم کر دی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں حلقہ NA 155 سے۔ حماد اظہر کی جانب سے جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے، انہوں نے چونکہ جہانگیر خان ترین کے مقابلے میں پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ ایک ایک کر کے دستبردار ہوتے گئے اور پاکستان تحریک انصاف نے اغوا برائے دستبرداری کا الزام لگایا، تو اب پاکستان تحریک انصاف نے رات گیا یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 امیدواروں کو لودھرا سے اغوا ہونے کے بعد دستبرداری کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف نے نیا امیدوار اعلان کر دیا۔ حلقہ NA 155 ہے لودھرا کا، رو محمد قاسم انتخابی نشان نلکہ ہے، وہ جہانگیر خان ترین کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لیں گے اور وہ انتخابات لڑیں گے۔ یہ فیصلہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ دوسری جانب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو 12 مقدمات 9 مئی کے راولپنڈی میں دہشت گردی کے مقدمات ہیں، اس میں ضمانت کی درخواستوں پر بھی اور ٹرائل پر بھی سماعت ہوئی۔ ملک اعجاز آصف صاحب انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج ہیں، انہوں نے سماعت کی۔ عدالت نے عمران خان، شاہ محمود قریشی سمیت تمام ملزمان میں چالان کی 12 مقدمات کے چالان کی نقول تقسیم کرتے ہوئے فرد جرم کے لیے 13 فروری کی تاریخ مقرر کر دی، اور اب درخواست ضمانتوں پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانتوں پر بھی سماعت 13 فروری کو ہوگی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش نہیں کیا گیا تھا، شیخ رشید کو پیش کیا گیا۔ شیخ رشید کے علاوہ جو باقی پاکستان تحریک انصاف کے 500 کے قریب ملزمان ہیں جو 9 مئی کے ان 12 مقدمات میں ملزمان ہیں راولپنڈی میں، کچھ ضمانتوں پر ہیں اور کچھ حراست میں ہیں، ان کو بھی پیش کیا گیا اور ان کی حاضری بھی مکمل کروائی گئی، لیکن ان سب کی موجودگی میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش نہ کیا گیا۔ شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر 10 فروری کی تاریخ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر 13 فروری کی تاریخ ہے، اور مین جو ٹرائل ہے 12 مقدمات میں اس میں بھی 13 فروری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ 13 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے الیکشن ایکٹ، چونکہ اب دھڑا دھڑ دستبرداری کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آ رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دستبردار کروانے کا جو ایک چل پڑا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے، دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پورے پنجاب میں امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد دستبرداری کا جو سلسلہ ہے، ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر جو میڈیا پہ خبریں چلیں گی اس پہ آپ نے دھیان نہیں دینا، اور آپ نے 8 فروری کو ہر صورت آپ کا جو امیدوار ہوگا اس کو جا کے آپ نے ووٹ کرنا ہے، اور یہ ووٹ آپ نے کسی صورت بھی مایوس نہیں ہونا۔ اخباروں پہ لکھا رہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہے، ٹی وی پہ چلتے رہے، یہ پیڈ اشتہارات ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم ہے، آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے آپ فی الحال یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا آزاد امیدواروں سے متعلق، آپ صرف یہ سوچیں کہ ہم نے 8 فروری کو انتخابات میں حصہ لینا ہے، ووٹ دینا ہے اور اپنے ووٹ پر پہرا دینا ہے، آپ نے باقی جو مستقبل ہے وہ ساری چیزیں بعد میں سوچی جائیں گی۔ الیکشن ایکٹ کہتا ہے سیکشن 72 کہ اگر کسی نے انتخابات سے دستبردار ہونا ہے تو وہ کم از کم پولنگ ڈے سے 4 دن سے پہلے وہ دستبردار ہو سکتا ہے، پولنگ ڈے سے 4 دن کے اندر وہ ہو سکتا ہے، 4 دن پہلے، مطلب 4 فروری سے پہلے تو ہو سکتا تھا کوئی دستبردار۔ اگر آج کو 6 فروری کو دستبردار ہو رہا ہے تو وہ دستبرداری قانون اس کو نہیں مانتا، اس کا نام بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا
اور اس کا نشان بھی بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا۔ یہ قانون بڑا کلیئر ہے، اس وجہ سے اگر کوئی اس طریقے سے دستبرداری چاہتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ قانون کہتا ہے کہ دستبرداری اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا یا اس کو کسی صورت بھی نہیں مانا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بیگم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل مجھے منتقل کیا جائے اور بنی گالہ سے مجھے واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ انہوں نے 31 جنوری کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی بھی عام قیدی کی طرح اپنی سزا اڈیالہ جیل میں مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ ہم تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، دوسرے سیاسی ورکرز جیلوں میں عام قیدیوں کے ساتھ ہیں، بنی گالہ میں سب جیل میں منتقلی مساوی حقوق کے منافی ہے۔ 31 جنوری کو صبح 10 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک مجھے اڈیالہ جیل میں انتظار کروانے کے بعد سب جیل میں منتقل کیا گیا۔ پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ بنی گالہ رہائش کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد کا 31 جنوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے اور مجھے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں چونکہ یہ سارا ایک بیانیہ بنانے کے لیے ہی ان کو بنی گالہ منتقل کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے پہلے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو درخواست دی اور اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ اعصاب کے مالک عمران خان کی ہی اہلیہ ہیں اور وہ خود بھی بہت ان کے جو اعصاب ہیں، چونکہ یہ اعصابی جنگ ہے تو اسٹرانگ اعصاب کی مالکہ ہیں بشریٰ بیگم، جنہوں نے یہ درخواست دائر کی اور انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 25 میں جب سب برابر ہیں تو جہاں ہمارے کارکنان کو اور سیاسی قیدیوں کو رکھا ہوا ہے مجھے بھی وہاں رکھا جائے، مجھے الگ سے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے۔ یہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے، جس کے اوپر کل سماعت ہوگی۔ جو بھی تفصیلات ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔